پیارے دوستو، ایک عورت نے کبوتر پر ظلم کیا اور کبوتر کے بچے کو مار ڈالا۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس بڑی سی دنیا کے کسی حصے میں ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل اتنا ہرا بھرا تھا کہ وہاں پرندے آتے اور اپنا ڈیرا جما لیتے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ نہر کا پانی ہر ایک کو تازگی دیتا تھا۔ اب ایسی نعمتیں ملنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ویسے بھی انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے پاس ایک جھونپڑی تھی۔ وہاں ایک میاں بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتا، چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو یا بیوی۔ اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بہت سا کھانا کھلائے، اس کے گھر پر ہمیشہ دسترخوان لگا رہے، لیکن بیوی کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی ان کے گھر آئے۔ انسانوں کے ساتھ وہ جانوروں کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر اس سے کہتا، پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھلایا جاتا ہے وہاں پر رزق میں برکت ہوتی ہے، لیکن وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی اور کہتی، مجھے جانوروں سے، پرندوں سے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بہت زیادہ نفرت ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا ہے، آخر انہیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ آدمی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ بے زبان پرندے، جانور انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور انسان ہی ان کو تکلیف دے گا تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بے زبان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پہاڑ ہے، نہر بہہ رہی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان پرندوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتی رہا کرو، کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کر شہر جاتا اور شام تک بیچ کر واپس آتا تھا، لیکن اس کی بیوی ہمیشہ گھر پر رہتی تھی۔ وہ کہتا کہ دیکھو، میرے پیچھے ان پرندوں کا بہت خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر وہ عورت چڑھ کر کہتی، مجھے زیادہ مشورے نہ دیا کرو، مجھے تمہاری نصیحت نہیں چاہیے، مجھے یہ پرندے بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر 2 کبوتروں نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہ کبوتر کا ایک جوڑا تھا، وہاں ان کے انڈے بھی موجود تھے۔ وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے رہتے تھے۔ صبح و شام اٹھ کر فجر کے وقت اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے۔ ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے ان میں سے بچے نکلنے ہی والے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی، دیکھو میں نے کیا کہا تھا، مجھے یہ پرندے ذرا بھی پسند نہیں۔ شوہر اس عورت سے کہتا کہ اللہ کی بندی، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بد دعا بھی کرتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو، دعا لینا یا بد دعا لینا؟ وہ عورت اس کے بات بھی نہیں سنتی اور کہتی، مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری غیر موجودگی میں بہت برا کر دوں گی۔ ان کے ساتھ ان کا جو بیٹا تھا، وہ عورت اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے ناز و نخرے اٹھاتی تھی۔ ایک ہی تو اولاد دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ شوہر تو دن بھر گھر پر نہیں ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہی ان کا دل کا سکون تھا۔ وہ کسی سے اس کے علاوہ محبت نہیں کرتی تھی اور شوہر کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتی تھی۔ اس کا بچہ تھوڑا شرارتی تھا، وہ اس کو اکثر کہتی تھی کہ دیکھو باہر نہ جایا کرو، تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، کہیں تمہیں کوئی پریشانی ہو گئی تو میں کہاں اکیلے لے کر جاؤں گی، لیکن بچہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک بار اس بچے نے دیکھا کھڑکی پر 2 کبوتر موجود ہیں، وہاں انڈے بھی ہیں، تو اسے شرارت سوجھی
اور اس نے سوچا کہ میں ان میں سے ایک انڈا اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ کب شہر جائے اور میری ماں کسی کام کے لیے گھر سے باہر جائے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں بھی کہیں جائے۔ ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں بھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو وہ کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو آخر ماں باپ تھے۔ اسی وقت اس کی ماں کو کوئی کام یاد آیا۔ وہ پلٹ کر گھر میں آئی تو کیا دیکھا کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کبوتر کا انڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا اور چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے کھینچا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے انڈا لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا۔ زمین پر لگتے ہی انڈا ٹوٹ گیا اور کبوتر کے بچے کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ بچہ مر گیا۔ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور اسے بہت مارا۔ تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو، تمہیں پتا ہے میں پرندوں کو ناپسند کرتی ہوں، کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ، لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈے کو ہاتھ لگا لیا، کل نہ جانے کیا کرو گے۔ جب اسے مار مار کر وہ عورت تھک گئی، باہر نکل گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ نہر سے پانی بھر کر واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر پر آیا۔ اس نے بچے کو آواز دی لیکن کہیں سے آواز نہ آئی۔ بیوی سے پوچھا کہاں ہے میرا بیٹا؟ عورت نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بچہ رو رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بیٹے نے کہا ماں نے مجھے بہت مارا ہے، میرے ہاتھ سے پہلے انڈا لیا، اسے زمین پر پھینکا اور کبوتر کا بچہ مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے، اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں روئیں گے؟ یہ بات سن کر شوہر تڑپ گیا۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنے پسند تھے، تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی بد دعا کو نہیں مانتی، کتنی بار کہا ہے کہ کبوتروں کو وہاں سے ہٹا دو۔ یہ اوپر چڑھ گیا اور نہ جانے انڈا کس طرح اس کے ہاتھ میں آ گیا اور بولا تو کیا ہوا؟ اگر یہ دیکھ رہا تھا تو پیار سے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے تو اسے توڑ ہی ڈالا، یہاں تک کہ ایک پرندے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات کو اس نے نہ پہلے سنا تھا اور نہ اب سنا۔ شوہر بس دعا کرنے لگا یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اس طرح مت دینا جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکے۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا لیکن وہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے 3-4 دن کے بعد اسے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اچانک اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہ سکا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک یہ آفت کیوں آ گئی؟ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ حکیم وغیرہ کو دکھایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب بچ نہیں سکے گا۔ یہ سن کر وہ عورت سجدے میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا کو نہیں سنا جا رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ اچانک میرا بیٹا تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا، کھاتا پیتا، ایک دم سے بیمار پڑ گیا اور لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا، اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا کہ دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظام کرو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت تڑپ گئی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی
लेकिन दुआएं नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी वो उस पर अब तक शर्मिंदा ना थी। एक दिन वो अपने बच्चे के सिरहाने बैठे उसका सर दबा रही थी कि बच्चे ने कहा कि माँ, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था और वो मर गया। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात की तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर पड़ गई। ऐसा लग रहा था वो अफसोस से उस औरत को देख रहे थे जो एक माँ थी। वो औरत वहाँ से आई और माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो, मेरे हक में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तुम दुआ करो। एक दिन मैं तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रही, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आँख खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा, जो कुछ देर पहले अभी तक उठ भी नहीं सकता था, उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि अम्मा, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद कभी भी मैं किसी भी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूँगी। उसी वक्त शौहर घर में दाखिल हुआ। उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियतनाक बनकर गुजरे हैं। बस 4 दिनों में मुझे अंदाजा हो गया वो जो कुछ कर रही थी वो पलटकर उसकी अपनी औलाद पर आ गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको जरूर कोई ना कोई सबक हासिल किया होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।